अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 9 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला दिया है। यह फैसला बराह रास्त इमरान खान साहब को यानी कैदी नंबर 804 को कितना इंपैक्ट कर सकता है। यह फैसला सुनाने वाले जजेस कौन से थे, इस बेंच में कितने जज शामिल थे, इसके अलावा आईनी बेंच के अंदर आज मुतादिद केसेस की समातें हुई हैं। उन समातों के अंदर क्या हुआ, क्या वही हुआ जिसका खदशा था या जिसकी तवक्को थी, या उससे बरक्स भी कुछ हुआ है, उसकी तफसीलात क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, मैं शेयर करूंगा। 190 मिलियन पाउंड केस की समात इस वक्त अडियाला जेल के अंदर जारी है। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, इस वजह से आज उन्हें अडियाला जेल में पेश होना पड़ा है। बुशरा बीबी की काफी दिन बाद यानी 26 नवंबर के बाद आज पहली मुलाकात इमरान खान से अडियाला जेल में होनी है। बुशरा बीबी इमरान खान को इन एक्चुअल जो पोजीशन वहां पर थी उस हवाले से क्या बताती हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आज कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है पार्टी स्ट्रक्चर को लेकर, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात मैं शेयर करूंगा। मैंने आपसे आज एक बात करनी थी इस व्लॉग के अंदर लेकिन नहीं कर पाऊंगा। वो बात यह थी कि कौन से क्वार्टर्स हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो इंतखाबी मैंडेट है उसको तस्लीम करने पर गौर किया जा रहा है। वो अगले व्लॉग में करूंगा क्योंकि अभी खबरें इतनी आ चुकी हैं कि उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं हो सकती है। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन रहेगा। इंस्टाग्राम वेरीफाइड अकाउंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उधर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो इस तरह आपके और हमारे दरमियान बेहतरीन राब्ता रह सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे। आदिल बाज़ाई साहब का केस लगा हुआ था इसके अंदर। आदिल बाज़ाई, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इन्हें डी सीट कर दिया था कौमी असेंबली की रुकनियत से, और अब खबर यह है कि आदिल बाज़ाई को डी सीट करने वाला इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई की कौमी असेंबली की सीट बहाल कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह वाज ऑन फायर, उन्होंने इस केस की समाअत की है। यह दर्जनों बुरी खबरों के बीचों बीच एक अच्छी खबर है। इसका बराह रास्त इंपैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी अरकान कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली जिन्हें डी सीट करने का सोचा छोड़ा जा रहा है उनसे मुतालिक अहमियत अख्तियार करेगा। ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा पीटीआई को और इमरान खान साहब के मुतादिद केसेस को। तो ये एक बहुत जबरदस्त फैसला है, अच्छी खबर है जो मैंने आपको शुरू में सुनानी थी। अब आ जाते हैं जरा अगले केसेस के ऊपर, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में दे धनादन धन, केस पर केस, समात पर समात, समात पर समात लगी पड़ी है। तो आज अडियाला जेल में भी एक समात है। अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस की समात आज हो रही है। अदालत ने बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी पहले से जारी कर रखे हैं और बुशरा बीबी इस वक्त अडियाला जेल मौजूद हैं। समात जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त जारी हो चुकी होगी या शुरू हो चुकी होगी। अभी जरा आ जाते हैं आईनी बेंच के अंदर कौन से केसेस की समात हुई है। आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समात मुअख्खर करने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। एंड इट वाज एज एक्सपेक्टेड, मतलब इट हैपेंड एज इट वाज एक्सपेक्टेड। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए का जुर्माना भी कर दिया गया। जनाब, ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचे। ये जस्टिस मुसरत हिलाली इस बेंच के अंदर मौजूद हैं, आईनी बेंच के अंदर, वो फरमाती हैं। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपका बेटा में जेल में है, क्या आप मुकदमा चलाना चाहते हैं? यह हफीजुल्लाह नियाजी साहब से उन्होंने पूछा है। हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि बिल्कुल केस चलाना चाहता हूं। फिर जस्टिस मुसरत हिलाली बोली कि कोर कमांडर्स जब अपने घर को बतौर दफ्तर इस्तेमाल करें तो क्या उसे दफ्तर डिक्लेयर करते हैं? यह बात कितनी दुरुस्त है कि यह आइडिया बाद में आया, कोर कमांडर का घर भी दफ्तर था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने यहां पर रिमार्क्स दिए। वज़ीरात दिफा के वकील जो थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने कहा कहना ही गलत है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। उसके बाद आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा, यानी बैलेंस रखा दोनों चीजों से। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने यहां पर बोला कि मेरा बेटा 1.5 साल से फौजी तहवील में है, तवील तरीन रिमांड
کے خلاف نہ ہائی کورٹ جا سکتا ہوں، نہ کسی اور عدالت میں جا سکتا ہوں، یا میرے بیٹے کو سزا سنا دیں یا اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیں۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا جسٹس امین الدین خان نے سرزنش کرتے ہوئے جیل میں منتقل کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی، یعنی ادھر سے ایک استدعا مسترد، ادھر سے ایک استدعا مسترد، اور پھر درخواست بھی خارج۔ تو یہ ہوا ہے جی۔ اچھا اب آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ ڈی چوک والے واقعے کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوا ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ ڈی چوک میں احتجاج کے معاملے کے اوپر مقدمات درج کر لیے ہیں، اور عدالتوں سے متعلق مبینہ، میں مبینہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس کے رگڑے میں تو بہت سارے لوگ آئیں گے، تو مبینہ پروپیگنڈا کرنے پر 90 مقدمات درج کر لیے گئے۔ مقدمات میں اراکین پارلیمنٹ، صحافی، یوٹیوبرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی شامل ہیں۔ 620 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 470 بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد سے 36، لاہور سے 11، فیصل آباد سے 9، گجرانوالہ سے 11، پشاور سے 9 اور 6 اور ملتان سے 4 مقدمات درج ہیں۔ سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ اور سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے جناب، جس کے بارے میں میں ابھی کہہ رہا تھا کہ 25 کروڑ میں سے کوئی 1,05,000 کے قریب تو لوگ جو ہے ویسے ہی نامزد ہیں، تو باقی رہ گئے 24,98,95,000۔ اس کے خلاف بھی کسی بھی وقت حکم آ جائے گا اس حکومت کا، اس سرکار کا، اور پھر منٹ نہیں لگے گا کچی رپورٹ کے اوپر ان کی بھی گرفتاریاں ہو جائیں گی۔ 1 منٹ کی کہانی ہے، سب جیل ڈکلیئر۔ بھائی جان آسان ترین کیسے کر لیتے ہو یار؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ مقدمات کی سماعتیں ہیں، اب پتہ نہیں ہوں گی بھی یا ڈائریکٹ اندر کرنے والی بات ہوگی، اور اندر کرنے والی بات بھی پھر بھی بہتر ہے چونکہ نہیں لیے جائیں بھائی۔ اچھا انصار عباسی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، انصار عباسی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ 2014 کے دھرنے کے دوران عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا، بجلی گیس کے بل جلائے اور عوام سے مطالبہ کیا کہ اس تحریک میں بھرپور حصہ ڈالیں، لیکن بنی گالا کے اپنے گھر کے بل جمع کرا دیے۔ وہ تحریک بھی ناکام ہوئی اور اب بھی ایسی کسی تحریک کا نتیجہ مختلف نہیں ہوگا۔ اچھا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ نتیجہ کیا آئے گا، لیکن اتنا میں کہوں کہ جس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر اناؤنسمنٹ عمران خان صاحب نے کی ہے نا، اس سے پہلے ایک بہت بڑا رپورٹڈ میسیکر، جسے انٹرنیشنل میڈیا، ہمارے گراؤنڈ پر موجود رپورٹرز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ میسیکر 26 نومبر کو ہوا ہے، اس کے بعد اگر یہ دے رہے ہیں تو اس کے نتائج بڑے دھماکہ خیز اور بڑے عجیب سے ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ انگیجمنٹس کی ضرورت ہے، صحافیوں کے ساتھ بھی، یوٹیوبرز کے ساتھ بھی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ بھی، ورکرز کے ساتھ بھی۔ یہ انتہائی ضروری ہے، اس کا حل دبڑ دوز نہیں ہے کہ جس کو چاہو گرفتار کر لو۔ یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی وائز ڈیسیژن ہوگا۔ اچھا آج ایک اور کیس کی بھی سماعت ہوئی۔ آئینی بینچ میں شہید صحافی ارشد شریف قتل از خود نیٹس کیس پر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ وفاقی حکومت نے باہمی قانونی تعاون سے متعلق رپورٹ جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ حکومت کی استدعا منظور کرتے ہوئے عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کری۔ حکومت کی مہلت مانگی ہے، حکومت نے مہلت مانگی ہے، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے جناب۔ اچھا ڈی چوک میں احتجاج کے معاملے پر گرفتار 19 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر راجا نوید نے کہا ملزمان کا مجموعی طور پر 11 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنا ہے، جس میں کئی انکشافات کیے گئے ہیں۔ اے ٹی سی جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے ملزمان کو 3 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اور آئینی بینچ نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواست خارج کر دی، اور اب عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل میں کے راستے میں حائل تمام جو رکاوٹیں ہیں وہ اس وقت مبینہ طور کے اوپر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ صحافی، ہمارے بزرگ دوست صحافی جناب سمیع ابراہیم صاحب، ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل چکی ہے۔ پہلی دفعہ نہیں مل رہی، پہلے بھی انہیں اجازت مل چکی ہے لیکن انہیں جانے نہیں دیا گیا تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سمیع ابراہیم صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اچھا اب آپ کو اگر ہنسنا ہے تو میں آپ کو ایک چٹکلا بھی سنا دیتا ہوں، اس کو آپ وائرل بیان سمجھیے گا۔ آج انسداد کرپشن کا عالمی دن ہے، انسداد کرپشن کا عالمی دن ہے، یعنی کرپشن کے خاتمے کا عالمی دن ہے، یعنی کہ عالمی دن برائے انسداد کرپشن ہے۔ اس موقع کے اوپر آج صدر پاکستان کی جانب سے یعنی آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے ایک پیغام آیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے سے کرپشن کا ناسور ختم ہونا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ ہمارے معاشرے سے کرپشن کا ناسور ختم ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ہم سب مل کر کہیں گے بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ اور بہت سارے لوگوں کی جانب سے ابھی آئے گا اس کے اوپر پیغام۔ ظاہر ہے کہ ایک
ایک دوسرے کے ساتھ سالیڈیرٹی، تو جیسے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب یار. یہ اس ملک میں ہی ہو سکتا ہے، یہ اس ملک میں ہی ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا. بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ہوتا ہے، بڑا اس کو جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ بغیر شرم محسوس کیے ہوئے کر دو بھائی، ہیں اوپر کور بھی کر دو اور بولتے بھی رہو نہیں نہیں یہ میں تو نہیں ہوں، میں تو سبتی سامتری ہوں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں. بس یہی چل رہا ہے. اچھا، بیرسٹر گور صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو زندہ و سلامت رکھے، خوش رکھے، جلد سے جلد یہ سختیاں ختم ہوں اور وہ باہر ہوں. ہمارے 200 کارکن لاپتہ ہیں، ہم چھان بین کر رہے ہیں. بہرحال بڑا ہومیوپیتھک قسم کا یہ ان کا بیان ہے اور اس کے اوپر بندہ کیا ہی بات کرے. منیب فاروق صاحب کا ایک وائرل بیان میں شامل کر کے آگے بڑھوں گا. وہ فرماتے ہیں، یہ سنیے گا، یہ غور سے سنیے گا. وہ فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم نے فوجی فوڈز کی پروڈکٹس نہیں کھانی تو نہ کھائیں. ISPR کی طرف سے کوئی اپیل نہیں آئے گی کہ ضرور کھائیں اور ضرور خریدیں، جس نے نہیں خریدنی نہ خریدے. مجھے نہیں پتا ان کا کیا کانٹیکٹ ہے، کیا رابطہ ہے، لیکن اس طرح کے جو صحافی ہیں نا جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں. کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، یہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، جو اس طرح کے لبادے میں لوگ ہیں، وہ حالات کو مزید خراب کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری اوپینین ہے. کوئی اتنے بڑے معاملات نہیں ہیں جن کو سارٹ آؤٹ نہ کیا جا سکتا ہو. بس اللہ ہی حافظ ہے. بس اب اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. سارے معاملات کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ حامد میر صاحب نے علامہ اقبال کی آج پکچر شیئر کر کے ایک شعر لکھا ہوا تھا اس کے اوپر، اور وہ شعر ریفلیکٹ کرتا تھا کہ وہ بڑے مایوس ہیں کہ پبلک اپنے حق کے لیے نہیں نکل رہی. عمران ریاض خان صاحب کل رات اسپیس کے اندر موجود تھے. سمیع ابراہیم صاحب کا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. صابر شاکر مسلسل اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل ایکچوئل نمبر آف ڈیتھس یا کیجولیٹیز جو 26 نومبر کو ہوئی ہیں اس کے اوپر بار بار بات کر رہے ہیں. باقی سب لوگ بھی اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسے دور میں جس دور میں ڈیجیٹل میڈیا کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، سوشل میڈیا کی اپنی امپورٹنس ہے، ہم ڈی رینک ہوتے جا رہے ہیں انٹرنیٹ سپیڈ کے اندر. ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. ہمارے ہاں انٹرنیٹ سپیڈ ٹھیک نہیں ہے. کئی فری لانسرز جو ہیں وہ جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کے اکاؤنٹ سیز ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں بالکل اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور ہمارے دماغ پہ ایک بھوت سوار ہے کہ نہیں، رگڑ دو، مسل دو، گرفتار کر لو، اور یہ حکومت کر رہی ہے. اور کل کو اگر یہ حکومت چلی بھی گئی تو تمام تر بیگیج یہ اس سرکار کے ساتھ دینے والے لوگوں کے اوپر ہوگا کہ اس دور کے اندر، یعنی جو 4-6 مہینے گزرے اس کے اندر جو ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا. بلاگز اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.